برے اعمال کون سے ہیں جنہوں نے ان نیکیوں کو بھی بے وزن کر دیا؟ بنیادی بات کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے وفادار نہیں ہیں۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اصل امتحان وفاداری کا ہے۔ آپ اللہ کے رسول کے وفادار ہیں یا نہیں؟ اچھا بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ دیکھیں آپ فوج میں جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پریڈ ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، جو بھی ٹاسکنگ ہے اس پر آپ نے کمٹمنٹ کے ساتھ اسے پوری طرح ادا کرنا ہے۔ یہ سارے کام اچھے کریں، پریڈ بہترین کریں، سلوٹ خوب ماریں اور سر ہی کرتے رہیں، سب کچھ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور لیکن ایک دن پتہ چلے کہ آپ ملے ہوئے انڈیا والوں کے ساتھ ہیں تو یہ ساری پریڈیں شریڈیں آپ کی صفر ہو جائیں گی یا نہیں؟ پھانسی دیں گے آپ کو یا نہیں دیں گے؟ یہ وفاداری تو باقی ساری چیزیں تو فضول ہو گئی اگر آپ کی وفاداری کسی اور کے ساتھ ہے۔ ادھر ایک مثال جو ہے نا اور بھی بڑی اچھی ہے، جو آپ اگر سمجھیں اسے، تو پنجاب میں چودھری ہوتے ہیں، چودھریوں کے مزارے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں کہیں۔ اب فرض کریں ایک مزارے ہے، وہ کام کاج کا اتنا اچھا نہیں ہے، اچھی طرح نہ جو ہے نا وہ کھیت کو سیراب کرتا ہے، نہ اس کی فصل زیادہ ہوتی ہے، بس بے ڈھنگا سا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ چودھری اس سے ناراض بھی ہو، گالی گلوچ بھی کرتا ہو، کبھی تھوڑی بہت جو ہے نا اس کی چنڈ پریڈ جسے ہم کہتے ہیں، کوئی تھپڑ چھپڑ بھی مار دے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ رہے گا تو صحیح نا، اپنے مزارے کی حیثیت اس کی برقرار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا مزارے ہے، وہ کام بہت اچھا کرتا ہے، اس نے کھیت بھی بہت اچھا سینچا ہے، سب کچھ بہت بہترین ہے، لیکن ایک دن چودھری صاحب کو پتہ چلا یار یہ دوسرے پنڈ کے جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے گھر کو آگ لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی؟ اس کو صرف گالی گلوچ کا مسئلہ ہے، اس کو تو جان کو خطرہ ہو، اس کی تو وہ سارے گھر والوں کو نکال باہر کر دیا جائے گا، یا وہ جو جیسے آج کل آپ ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں پریڈ جو کراتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری جو ہیں وہ کام چوری برداشت کر سکتا ہے، چودھری جو ہے نا وہ کوئی اور نیگلیجنسی قسم کی کوئی چیز وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر وفاداری کسی اور کے ساتھ ظاہر ہو گئی یہ چیز چودھری نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اب آپ سوچیں اللہ رب العزت وہ یہ بات کیسے برداشت کرے گا کہ نام لیوا تو انسان اللہ کا ہو، وفادار کسی اور کا ہو؟ یہ ہے اصل جرم، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ تو یہ ہے وہ، اس کے نتیجے میں پھر وہ اعمال جن کو وہ برے جن کو کہا جا رہا ہے وہ اعمال کیا ہیں؟ جان بچانا، مال بچانا، تعلقات بچانا، یہ جس کو ہم بڑی سمجھداری کہتے ہیں، بڑی چالاکی کہتے ہیں، بڑی معاملہ فہمی کہتے ہیں یار اس نے دونوں پاسے رکھ لیے، کیا دونوں پاسے رکھ لیے، سانپ بھی مر گیا اور کیا جی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، یہ کام بڑے سیانے لوگوں کا ہے، اس لیے دنیا یہ سمجھتی ہے بڑا کام ہے جی، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے، یہ بڑا برا کام ہے جو تم نے کیا ہے، یہ جو دونوں سائڈیں ایک حق پر ہے دوسرا باطل پر ہے، تم نے دونوں سائڈیں بچا کے رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے سیانے لوگوں کا کام ہے، بڑے سمجھدار لوگوں کا کام ہے، بڑے ڈپلومیٹ لوگوں کا کام ہے، بلکہ ڈپلومیسی کے فن میں کمال رکھنے والے لوگوں کا کام ہے کہ دو لڑنے والوں کے ساتھ آپ نے ڈبل گیم کر لی، واہ جی واہ کیا بات ہے، آپ تو نمبر 1 ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اترانے کا کام نہیں ہے، یہ فخر کرنے کا کام نہیں ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت سیانے لوگ ہیں، تو فرمایا نہیں یہ بہت بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر دی ہے، بہت برے اعمال ہیں جو یہ کرتے رہے، یہ چالاکیاں، یہ عیاریاں، یہ مکاریاں، یہ بہت برے اعمال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو مکار شخص ہوتا ہے نا، کننگ جسے ہم کہتے ہیں، جو یہ دھوکے باز اور چکر دینے والا، اور اس میں وہ اصل میں اسی سے ہم مکری کا لفظ بھی، مکر کرنے والا جو ہے نا، ہمارے ہاں مکر کا ایک خاص معنی ہے، وہ جو بندہ کسی کو جو ہے نا کسی نے جن بوت ڈال لیا تو کہتے ہیں جی مکر کر رہا ہے، اس معنی میں اصل میں مکر کرنا تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، کوئی لطیف طریقے سے کسی کو جو ہے نا اس کا منصوبہ پلٹ دینا۔ تو یہ جو مکر ہیں، یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ دنیا کے اعتبار سے اس چیز کو کتنا اہم سمجھا جاتا ہے، بڑے یعنی انتہائی ذہین آدمی کا کام ہوگا جو اس طرح سے اپنا مطلب نکال لے۔
سازش سے یا اس دھوکہ دے کے یا کسی کو چکر دے کے، یہ تو بہت بڑے آدمی یعنی سمجھدار آدمی کا کام ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ یہ کیوں کہا کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور تک جائے گی، یہ اس سے زیادہ دور کے فاصلے سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جنت کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا جائے گا اس کو۔ تو یہ چیزیں اللہ کو، یہ اس طرح کی مطلب مخلوق ساری اللہ کی ہے نا، جن کو آپ چکر دے رہے ہیں، سادے آپ بندے کو دے رہے ہیں۔ تو جیسے ماں باپ کے بیٹے ان کے لیے سب یکساں ہیں، اور اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دے تو ماں باپ اسے برداشت کریں گے؟ تو یہ تو الخلق عیال اللہ، یہ سارا اللہ کا کنبہ ہے نا، اور جس کو اللہ نے سادہ بنایا اس کو آپ دھوکہ دیتے ہو، تو پھر اس کے بعد امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا۔